سب تو پہلے آدم چومیا پھر جب
محبت والی ایک میم مروت والی ایک میم مبشر والی ایک میم مزمل والی ایک میم دے ذریعے ہو یا کرم ایک میم نے رکھیا ساڈا برم ایک میم دے ذریعے ہو یا کرم ایک میم نے رکھیا ساڈا برم ایک میم مزمل والی ایک میم مدثر والی ایک میم علم نشرح والی ایک میم مکہ والی تجھ میم مدینے والی سب نات سونا نام جدے وچ دو میم اس نام نلک سلام جدے وچ دو میم سب نات سونا نام جدے وچ دو خطاب دوں گا جناب محمد آصف صاحب کو. وہ شعر ہم سب کے لیے اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے, اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے, اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی جناب محمد آصف صاحب سے خطاب سے الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وشفيعنا وأولنا ومعيننا وغوثنا وغياثنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العليم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. پڑھیے صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر قریباً کم و بیش 700 مرتبہ نماز کی تلقین فرمائی. فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مختلف مقامات پر اللہ رب کائنات جل مجدہ الکریم
نماز کی تلقین فرماتا رہا، لیکن کہیں میرے رب نے پورے قرآن کے اندر یہ نہ فرمایا میرے بندے نماز پڑھ، اے میرے بندو نماز پڑھو کیونکہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ میرے اللہ نے قرآن کے اندر حج کا فریضہ اللہ نے اس کا حکم متعدد مرتبہ فرمایا۔ اللہ نے کسی جگہ پر یہ نہ فرمایا اے میرے بندو حج کرو میں بھی حج کرتا ہوں، فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرو اور عمرہ ادا کرو۔ کہیں پہ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جو میرے گھر کی طرف آنے کی طاقت رکھتا ہے، جسے میں اتنا مال دے دوں، جسے میں اتنی دولت سے نواز دوں، فرمایا اس سے چاہیے کہ وہ میرے گھر کی حاضری کے لیے میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اللہ نے حج کا بھی متعدد مرتبہ کو فرمایا، لیکن قربان جائے کہیں یہ نہ فرمایا کہ میرے بندو حج کرو کیونکہ میں بھی حج کرتا ہوں۔ اللہ رب کائنات نے زکوٰۃ کا متعدد مرتبہ کو فرمایا، لیکن کہیں پہ یہ نہ فرمایا میرے بندو زکوٰۃ ادا کرو کیونکہ میں بھی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے متعدد مرتبہ روزے کے فرض کا اللہ نے حکم فرمایا، اور اللہ نے کہا نہ فرمایا کہ میرے بندو روزہ رکھو کیونکہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے نماز کا کہا، یہ نہ کہا نماز پڑھ کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ نے حج کا کہا تو یہ نہ کہا حج کر میں بھی حج کرتا ہوں۔ اللہ نے روزے کا کہا، یہ نہ کہا روزہ رکھ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ نے جتنے بھی احکامات اپنے بندوں تک پہنچائے، اللہ نے بندوں کو حکم دیا، فرمایا یہ بھی کرو یہ بھی کرو، نماز پڑھ، درود پڑھ، روزہ رکھ، حج کر۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہ فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں، نماز پڑھ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، درود پڑھ میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ نہ کہیں پر اللہ رب کائنات نے یہ نہ کہا کہ روزہ رکھ میں بھی روزہ رکھتا ہوں۔ لیکن قربان جائے جب باری آئی کمی والے کے ذکر کی تو اللہ نے ببانگر سہیل فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو میرے سرکار کے ذکر کی محفل میں بیٹھے اور صوفی کا مظاہرہ کریں، سرکار کا ذکر ہو اور زبان خاموش رہے، یہ گوارا نہیں۔ آج کے لوگ جھوٹی پارٹیوں کے نعرے لگا لگا کر مر رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی نون لیگ کا، اور کوئی جناب تحریک انصاف اور کس کا پارٹی کا، اور اپنی ذاتی مقاصد کے لیے کہتے ہیں بندہ پارٹی کا پکا ہو تو لیڈر جو ہے وہ خیال کرتا ہے، لیکن بندہ کمری والے کی محبت میں پکا ہو تو کل قیامت کے دن کمری والے کا نام فرمائیں گے۔ محبت اور پیار سے کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور پیار سے بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ صلی اللہ علیہ ایمان والو درود پڑھو، فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے، ایک حدیث میں ہے جو بندہ درود پڑھتا ہے اس کا درود میری بارگاہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جب درود پڑھتا ہے میرا غلام، فرشتہ آتا ہے اس درود کو لکھتا ہے اور میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر کیا کہتا ہے یا رسول اللہ کملی والے آقا سلمان بن فلاں نے، تیرا جو غلام سلمان گلزانوں میں رہتا ہے، یا رسول اللہ کملی والے آقا اس نے آپ پر آج درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے درود پڑھے غلام تو آقا تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسری حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سیاستہ کے اندر موجود ہے، میرے مصطفیٰ کملی والے نے فرمایا جو میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا اسمعو سلام، فرمایا اس درود کو میرے تک پہنچایا نہیں جاتا، فرمایا بلکہ اس درود کو میں محمد خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثیں دونوں صحیح، حدیثیں دونوں سچی، حدیث پر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک حدیث میں ہے
درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے درود میں خود سنتا ہوں. اب سنیے محدثین کی آراء ان دونوں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے محدثین ان حدیث کی شروحات کے اندر لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جو بندہ درود بے توجہی سے پڑھے, جو بندہ درود بے دھیانی سے پڑھے, یعنی توجہ نہ ہو, دھیان نہ ہو, عقل اور شعور کسی اور جگہ ہو, دل کسی اور جگہ ہو, اور زبان میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جاری ہو, یہ ایسا درود پڑھنا کہ بندہ دل میں خیال اس طرف نہ لے کے جائے, ذہن اس طرف نہ لے کے جائے, صرف زبان سے کملی والے پر درود پڑھے, تو یہ درود ایسا ہے جسے فرشتے اس درود کو لے کر کملی والے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور جو درود توجہ بھی یار کی طرف ہو, دل بھی اسی محبوب کی طرف ہو, بددعا کملی والے آقا کے جلووں میں یہ دل بھی ادھر گم ہو, ذہن بھی ادھر گم ہو, اور روزہ سامنے رکھ کر کملی والے پر درود پڑھتا جا. کملی والے نے فرمایا جو محبت سے درود پڑھتا ہے اس درود کو میں محمد اپنے کانوں سے سنتا ہوں. اب مرضی آپ کی ہے, درود آپ پہنچانا چاہتے ہیں فرشتے کے ذریعے سے, یا کملی والے کو اپنا درود خود سنانا چاہتے ہیں؟ سنانا چاہتے ہیں کہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ لوگوں واسطے جو کہتا ہے, جو چاہتا ہے میرا درود کملی والے تک پہنچے, بولے درود سنانا پہنچانا چاہتے ہو کہ سنانا چاہتے ہو؟ ابھی مطلب نہیں ہے, درود پہنچانا چاہتے ہو کہ سنانا چاہتے ہو؟ تو محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہ پڑھو, کیوں, کیا وجہ؟ یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نہ پڑھو, کیوں, کیا وجہ؟ کیونکہ اس میں یا آتا ہے, یا رسول اللہ کہنا یہ جائز نہیں. یا رسول اللہ کہنے والا مشرک ہو گیا, بدعتی ہو گیا, گمراہ ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی, شمع رسالت کے پروانوں, آقا کے ذکر سے روکنے کی یہ کوششیں ہیں کہ ایسا درود نہ پڑھو. اور کبھی تو یہ ایک جا کا اعتراض, اور کبھی کہا جاتا ہے اذان سے پہلے درود نہ پڑھ, اذان کے بعد درود نہ پڑھ. میں کہتا ہوں اللہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنی نبی پر درود بھیجتے ہیں, درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی میرے کملی والے پر خوب خوب درود بھی پڑھو, خوب خوب سلام بھی بھیجو میرے کملی والے پر. اب اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ نے قید نہیں لگائی, یہ حکم اللہ نے اس کو مقید نہیں کیا, بلکہ اس کو مطلقاً بیان کیا. پڑھیے اصول فقہ, اصول فقہ کی تمام بکس کو اٹھائیے, اصول فقہ کی کتابوں کے اندر جو شریعت کے اصول فقہاء نے اور محدثین نے بیان کیے, اس کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو علی الاطلاق طور پر ذکر فرمایا. اللہ نے قید نہ لگائی, صبح درود پڑھنا, رات کو نہ پڑھنا, رات کو پڑھنا, صبح نہ پڑھنا, نماز سے پہلے پڑھنا, بعد میں نہ پڑھنا, نماز کے بعد پڑھنا, پہلے نہ پڑھنا. اللہ نے کسی جگہ پر قید نہیں لگائی. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو جب بھی درود پڑھو گے تمہارا درود میں ریجیکٹ نہیں کروں گا, ہر حال میں قبول کروں گا. میں نے آخری سبق اپنا بخاری شریف کا جب دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہوا, پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ راولپنڈی کے اندر بہت بڑا ادارہ, اور اہل سنت کے جتنے بھی مدارس ہیں, تنظیم المدارس پاکستان کے چیئرمین صدر, ان کے پاس میں نے آخری سبق پڑھا. مجھے بڑی بات یاد ہے, سبق پڑھانے لگے تو پڑھاتے وقت انہوں نے کہا بیٹا درود پاک ایسی عبادت ہے, نماز پڑھو پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, روزہ رکھو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا, حج کر پتہ نہیں پیسہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا, سود کا کمایا ہوا تھا حرام کا کمایا ہوا تھا کیسا تھا, پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہ ہوا, نماز کے ارکانوں کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, روزہ اس کے جو احکامات سے پورے کیے نہ کیے, زکوٰۃ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. اللہ اکبر,
آپ فرمانے لگے بیٹا درود پاک ایسی یہ عبادت ہے یہ جس حال میں امتی پڑھے، چاہے وہ دکھا کر پڑھے، چاہے وہ ریاکاری سے پڑھے، جیسے کیسے بھی درود پڑھے، اللہ درود پاک کو ریجیکٹ نہیں کرتا، ہر حال میں قبول فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں ذکر مصطفیٰ کا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کے ذکر سے بڑا پیار ہے، اور جیسا بھی امتی جس حال میں بھی کرے اللہ فرماتا ہے ذکر تو میرے کملی والے کا کر رہا ہے۔ تو درود کسی حال میں ریجیکٹ نہیں ہوتا، ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو اب آئیے مسئلہ یا کا مسئلہ ہے، یا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو گرامر کے اعتبار سے دیکھ لیتے ہیں۔ تمام مدارس کے اندر جتنے بھی مدارس علماء بنانے والے، یعنی جہاں سے بندہ پڑھ کر علماء کی سب میں شامل ہوتا ہے، سب سے پہلے جو عربی گرامر کی کتاب وہاں پر پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے نحوی۔ یہ فارسی کے اندر بکس ہے اور اس کا لکھنے والا میر سید شریف جوجانی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے اندر یہ جتنے بھی گرامر کے مسائل ہیں انہوں نے ذکر فرمائے، اور یا حروف ندا ہے، یعنی ندا کا مطلب ہے کسی کو ندا کرنا، پکارنا۔ یہ میری بات کو بڑی غور سے سنیے گا۔ ہم جب ہم پہ کوئی ایسا مسئلہ ہم سے پوچھتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار یا کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، تو آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے یا حروف ندا ہے، میر سید شریف جوجانی رحمت اللہ علیہ نے 5 حروف ندا بیان فرمائے۔ 5 حروف ندا صرف یا نہیں ہے، 5 حروف ندا ہیں۔ یا حیا، اے حمزہ مفتوحہ، ایا حیا، اے اور حمزہ مفتوحہ، اور 5واں حرف ہے یا۔ کہتے ہیں ایا اور حیا یہ بعید سے پکارنے کے لیے آتے ہیں، یعنی بندہ دور سے کسی کو پکارے تو اس کے لیے ایا یا حیا بیان کرے گا، اور قریب سے کسی کو پکارنا ہو اے یا ایتن بیان کرے گا۔ اور کہتے ہیں جو حرف ندا یا ہے، کہتے ہیں یہ ہر دونوں جائز، کہتے ہیں یہ قریب سے بھی بندہ پکار سکتا ہے اور دور سے بھی بندہ پکار سکتا ہے۔ یہ یا حرف ندا ایسا ہے کہ بندہ قریب سے پکارنا چاہے یا کے ساتھ پکار سکتا ہے، اگر بعید سے پکارنا چاہے تب بھی پکار سکتا ہے۔ اب آئیے مسئلے کی طرف کہ یا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب بڑا یہ کھلا سا مسئلہ ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلی رکعت مکمل کی، دوسری رکعت مکمل کی، مکمل کر کے اتحیات پہ بیٹھے، اتحیات پڑھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا پڑھیں گے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ اونچی آواز سے، السلام علیکہ، السلام علیکہ اونچی آواز سے، السلام علیکہ۔ نبی سے پیار کرتا ہے، نبی کا ذکر بلند آواز سے کرے، السلام علیکہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ایک ہے ایو، ایک ہے سلام علیکہ، کاف ضمیر حاضر کی مخاطب کی۔ پر یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو منہاج العابدین کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب امتی یہاں پر پہنچے، وہ یہاں پر پہنچے، اور جب یہاں پر پہنچے تو دل میں یہ خیال کرے کہ کملی والے آقا میرے سامنے ہیں، میں کملی والے پر درود پڑھ رہا ہوں، میرے کملی والے میرے آقا میرے درود کو سن بھی رہے ہیں، ساتھ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اور اب مسلم کی روایت، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلمین، فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے یسلم علیہ، فرمایا وہ مجھ پر درود پڑھے سلام بھیجے، فرمایا حتی ارد علیہ السلام، فرمایا اللہ میری روح کو میری اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں کملی والا خود اپنے اس امتی کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کملی والے آقا آپ کے مرنے کے بعد، یعنی مثال کے بعد اب صحابہ تو بھی دین سیکھ رہے، ہماری مشکل حل فرما دی۔ کہا حضور کیا آپ کے مثال کے بعد اس صحابی نے یعنی موت کی جو نسبت سرکار کی طرف کی، تو گویا وہ پوچھ رہا تھا حضور یہ اس نے آنے والے وقت کو دیکھا، آنے والے وقت کی رمش شناسی کی، اور کہا کچھ لوگ ہوں گے آتے وقت میں جو اقرار کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور زندہ ہو، سامنے ظاہری حیات ہو، تو تب
حضور اس کا جواب دیں گے. کہا حضور مرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فهو یرزق. فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, رزق بھی اللہ دیتا ہے, رزق بھی کھاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اب سنیے, کتاب کا نام ہے ذکر الرحمہ بشکر النعمہ. رائٹر ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. کتاب کے اندر لکھتے ہیں انہیں کوئی نعمت وصول ہوئی, کوئی نعمت ملی. اس نعمت کے ملنے پر اس قدر خوش ہوئے, کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں حضور پر جوم کر کثرت سے درود پڑھوں, حضور پر جوم کر کثرت سے درود پڑھوں. لیکن کیسے؟ کہتے ہیں دل کرتا ہے ایسے پڑھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ کو سمجھ نہیں ہے, اونچی آواز سے کہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کتاب کا نام ہے فضائل اعمال, چیپٹر ہے فضائل درود. اس کے اندر مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی حضور پر درود پڑھو تو 7 سلام ضرور پڑھا کرو. جب بھی حضور پر درود پڑھو 7 سلام ضرور پڑھا کرو, اور وہ بھی ان سیغوں کے ساتھ پڑھا کرو. ہو سکے تو بہت اچھا ہوگا ان سیغوں کے ساتھ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ پڑھیے امام راضی کو تفسیر کبیر جلد نمبر 16, اس کے اندر امام راضی نے انہی سیغوں کے ساتھ کملی والے پر درود بھیجا ہے. اور پڑھیے علامہ زرقانی کو, انہوں نے بھی انہی سیغوں کے ساتھ سرکار پر درود اور سلام بھیجا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اب آئیے حضرت خالد بن ولید کو جب سرکار مدینہ علیہ کا صلوات و تسلیم کے دور ہزاری حیات کے اندر مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ماتحت ایک لشکر تیار ہوا جو اس کے ساتھ جنگ کے لیے گیا. جب جنگ لڑنے کے لیے گیا, اب اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیں. کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ, جلد نمبر 7 ہے اور صفحہ نمبر 786 ہے. اس کے اندر آپ اس روایت کو ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں جب حضرت خالد بن ولید کے ماتحت وہ لشکر جرار تیار ہوا, اور وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ جو جھوٹی نبوت کا مدعی تھا اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے, تو وہاں پر سامنے ادھر بھی تلواریں تھی ادھر بھی تلواریں تھی. جب تلواروں پہ لگی, ادھر سے بھی نعرہ بلند ہوا نعرہ تکبیر اللہ اکبر, ادھر سے بھی نعرہ لگا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اب جب ادھر سے نعرہ لگا تو صحابہ کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, اب کریں کیا, پہچان کیسے ہوگی کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے. نعرہ تکبیر یہ ہم بھی لگا رہے ہیں, نعرہ تکبیر یہ بھی لگا رہے ہیں, اب پہچان کیا ہوگی. تو حضرت خالد بن ولید قربان جائیں ان کی ذہانت پر, ان کی جو ہے ان کے فطانت پر, ان کی عقل پر. انہوں نے کہا یوم الدین شہادہم یا محمد یا رسول اللہ. کہا اے ایمان والو نعرہ تکبیر تم بھی لگا رہے ہو, نعرہ تکبیر وہ بھی لگا رہے ہیں, اب ان کے اور ہمارے درمیان فرق ایسے ہوگا تم یا محمد یا رسول اللہ کہتے جاؤ. جو یا محمد یا رسول اللہ کہے گا وہ سچا ہوگا, جو نہ کہے گا جھوٹا ہوگا, گردنیں کاٹتے چلے جائیں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. اب درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ آئیے حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے ساتھ چل رہے ہیں. کہتے ہیں حضور کے ساتھ چل رہا تھا, ساتھ میں حضور کا دیدار بھی کرتا ہوں, ساتھ میں حضور کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سنتا ہوں. کہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کہنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے, ثواب ملے گا, جنت میں رزق ملے گا. بات کرتا جنت کا اونچی آواز سے کہنا ہے. مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار کے ساتھ چل رہا ہوں, سرکار کے ساتھ سفر میں جانے کا موقع ملا, سرکار کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سنتا ہوں, سرکار کی نیند بھی کرتا ہوں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا ہوں, آگے آگے کملی والے, پیچھے پیچھے مولا علی, آگے آگے حضرت محمد مصطفیٰ, پیچھے حیدر کرار تھے. وہ کیسا منظر ہوگا, آسمان بھی کہہ رہا ہوگا, زمین بھی کہہ رہی ہوگی, ارے کیسا منظر ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کے غلام مولا علی کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل بیابان آ گیا, جنگل بیابان سے گزر رہے تھے کہ اچانک کیا ہوتا ہے, ایک آواز آتی ہے. وہ آواز کیا تھی؟ السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. کہتے ہیں میں نے دائیں
دیکھا مجھے کوئی پڑھنے والا نظر نہ آیا, میں نے بائیں دیکھا کوئی پڑھنے والا نظر نہ آیا, میں نے پیچھے دیکھا کوئی درود پڑھنے والا نظر نہ آیا, میں نے آگے دیکھا کوئی درود پڑھنے والا نظر نہ آیا. حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ کملی والے آقا حضور قربان جاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, حضور درود تو سنائی دے رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی سامنے وہ درختوں کی کتاب دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ ہاں دیکھ رہا ہوں. فرمایا ان میں وہ درخت دیکھ رہا ہے یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں. فرمایا وہ درخت تیرے نبی سے پیار کرتا ہے اور پیار میں جم کر تیرے نبی پر سلام پڑھ رہا ہے. حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آگے چل دیئے, آگے تھوڑی دیر ابھی گزری تھی, پہاڑوں کا ایک میلہ آ گیا. کہتے ہیں پھر وہاں پر یہی واقعہ ہوا, درود کی آواز آئی. درود کون سا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس کے بعد سے السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کمری والے آقا کی شفاعت نصیب کرے اس کو جو بلند آواز سے کہے. درود کون سا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو مولا علی کہتے ہیں دائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا, آگے دیکھا پیچھے دیکھا. حضور کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے, حضور کملی والے آقا کرم فرمائیے درود سنائی دے رہا ہے لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. حضور نے فرمایا نہیں وہ دیکھو وہ پہاڑ. کہا ہاں حضور دیکھ رہا ہوں. فرمایا اس پہ پڑا وہ پتھر. حضور دیکھ رہا ہوں. فرمایا وہ پتھر تیرے نبی سے پیار کرتا ہے, جم کر تیرے نبی پر سلام کرتا ہے. گنگیان گلہ کیاں میرے نبی کے نام, گنگیان گلہ کیاں میرے نبی کے نام. پتھرام کلمہ پڑھ آئے حضور دا, پتھرام کلمہ پڑھ آئے حضور دا, پتھرام کلمہ پڑھ آئے حضور دا. اب رہا یہ مسئلہ کہ دور سے سنتے ہیں یا نہیں سنتے. قرآن اٹھائی پارہ نمبر 19 ہے, سورۃ النمل, سورۃ النمل پارہ نمبر 19. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے, وَجُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ, پرندوں جنوں اور انسانوں کے لشکر. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے پوری کائنات کے اندر حکومت فرمائی ہے, اور جنوں پرندوں اللہ نے بڑی طاقت آپ کو عطا فرمائی. ان کے ماتحت لشکر تیار ہوئے. اب یہ لشکر لے کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے. قرآن پارہ نمبر 19 ہے. کہتے جب یہ لشکر لے کر جا رہے تھے تو ایک مقام پر چونٹیاں اپنے سوراخوں کے باہر اپنی خوراک کی تلاش میں نکلی ہوئی. تو چونٹیوں نے جب اس لشکر پیغمبر کو دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی, وہ جو چونٹیوں کی سردار تھی وہ اپنی نیچے والی چونٹیوں کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. قرآن کی آیت ہے, کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, کہیں بے علمی کے اندر سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے اندر کچل نہ دے, کہیں تمہاری جانیں ضائع نہ ہو جائیں. اب یہ چونٹی یہاں پر بات کر رہی تھی. اب چونٹی کو اٹھاؤ, کان میں داخل کرو. کوئی بندہ کان میں داخل کرے, کوئی یہ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں نے چونٹی کی آواز کو سنا ہے, چونٹی کی آواز میرے کان کو سنائی دی. چونٹی کی آواز اس قدر جو ہے وہ مدم ہوتی ہے, اس قدر آہستہ ہوتی ہے. اب کتنے میلوں پر چونٹی نے دیکھا اللہ کے پیغمبر کو اور کہنے لگی چونٹیوں سراغوں میں داخل ہو جاؤ, کیونکہ اگر سلیمان اور اس کے لشکر بے علمی میں تمہارے اوپر سے گزر گئے تمہاری جانیں ضائع ہو جائیں گی. تو قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام جو آسمان پر جو ہے تخت کے اوپر اڑ رہے تھے, انہوں نے چونٹی کی آواز کو وہاں سے سنا اور چونٹی کی آواز سن کر وہاں سے وہ مسکرا دی. یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ قرآن ہے.
اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہاں پر تھے اور کہاں پہ چونٹی کی آواز کو سنا اور سن کر فتبسم ضاحکا من قولها اللہ کے پیغمبر کہنے لگے دیکھو چونٹی باتیں کیسے کر رہی ہے، دیکھو چونٹی باتیں کیسے کر رہی ہے. ارے یہ تو مقتدی کا حال ہے، جو امام الانبیاء ہے اس کی کیا شان ہے. اس لیے سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، حضرت عمر مدینہ پاک میں ہے اور حضرت ساریہ کو لشکر دے کر بھیجا نہاون کے اندر 400 میلوں کا فاصلہ. حدیث میں حضرت عمر فاروق مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ گر ہے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ادھر سے جو حضرت ساریہ کو لشکر دے کر بھیجا ہوا تھا نہاون کے اندر 400 میل کے فاصلے پر وہ لگ رہا تھا اور پہاڑ کے پیچھے سے جو لشکر کفار تھا وہ آپ کے تعاقب میں بڑا قریب پہنچ گیا. تو حضرت عمر نے وہاں سے دیکھا 400 میلوں کے فاصلے سے، تو کہتے ہیں یا ساریہ تو الال جبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ. حضرت ساریہ کہتے ہیں میں نے حیران ہو گیا، حضرت عمر کو تو مدینہ چھوڑ کر آیا تھا، یہاں پر ان کی آواز کیسے آ گئی. حضرت ساریہ کہتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا، دیکھا دشمن تعاقب میں تھا، ادھر سے ان کا سامنا کیا اور ان کو دیر کیا. جب دیر کر کے واپس آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کہا حضور آپ کہ وہ تو میں مدینہ طیبہ چھوڑ کر گیا تھا لیکن آپ کی آواز کو وہاں سنا اور رہنمائی آپ کی آواز سے حاصل کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا یہ عالم ہے، 400 میلوں کے فاصلے سے اپنے غلام کو دیکھ بھی رہے ہیں، ساتھ رہنمائی بھی فرما رہے ہیں. اگر مقتدی کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کی کیا شان ہے. یہاں سے دیکھ، یہاں سے بیٹھ کر نبی کیسے سنے گا. ارے حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ حیث آج محبتی حیث کانا کے الفاظ نہ ہو میں جرمدار ہوں. فرمایا میرا امتی دنیا کے کسی کونے میں ہو جہاں بھی ہوگا مجھ پر محبت سے درود پڑے گا، میں کملی والا خود اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنوں. اب محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا کام تھا وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں کے اندر کھجوریں اور کھجوروں کی جو گچھیاں ہوتی وہ سیر کیا کرتا تھا، بیچتا تھا.
अब उसका मामूल क्या था, घर से खजूरों की टोकरी उठाता, वो अपने सामान जो बेचने वाला वो उठाता और मदीना तैयबा की गलियों से गुजरता हुआ कमरे वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को मस्जिद नबवी में बैठकर जब दर्स दिया करते तो ये वहां से उठता, सौदा बेचने की बजाय सबसे पहले मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आता और आकर हुजूर के दीदार में खो जाता, वहां पर खड़ा रहता और हुजूर का दीदार करता रहता। जब तक कमरे वाले आका अपने गुलामों को सिखाते रहते, ये वहां पर खड़ा रहता, हत्ता कि कभी ऐसा भी होता दोपहर तक और कभी ऐसा होता असर तक और कभी ऐसा होता हुजूर शाम तक रहते, ये सौदा बेचना भूल जाता, शाम तक वहां खड़ा हुजूर का दीदार करता रहता। सुभान अल्लाह। जब वहां खड़ा होकर हुजूर का दीदार करता तो मियां साहब हजरत सुल्तान बाहु रहमतुल्लाह अलैह की जुबान आपने भी कलम उठाया और फरमाया वो वहां पर खड़ा होता और खड़ा होकर हुजूर का दीदार करता और हुजूर का दीदार करते करते उसकी जुबान से ये बसाता निकलता होगा, वो कहता होगा, ए तन मेरा जश्न साथ में कहता होगा, ए तन मेरा ए जश्न ते मैं मुर्शिद नर जहां दे अमुड लखे लखे अखियां एक खोला मेरी ज़ाहिर हयात के अंदर झूठा नबी उसने नबूवत का दावा किया, उसका नाम है मुसलमा कहदार। पर मैं कौन है मेरा गुलाम जो उसकी बारगाह में मेरा खत लेकर जाएगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हार के था जो बंदा उसके पास जाकर कमरी वाले का नाम लेता, वो गर्दन को काट देता, जिस्म के टुकड़े टुकड़े करता। इस कदर सख्त वो अपना जो है वो इखलाक पूरा अखलाक रजीला वो अदा करता। मेरे कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, मेरे कमली वाले ने फरमाया, कौन है मेरा गुलाम जो मेरा खत लेकर वहां पर जाएगा। अरे हुजूर के गुलाम बड़े लेट जाइए, सहाबा तशरीफ फरमा है। अभी सहाबा बोले नहीं, वो दरवाजे पे खड़ा था, दरवाजे पे खड़ा खड़ा बोला, हुजूर अगर मुझे जान फरमाए तो मैं ना आपका खत लेकर चला जाऊं उसके पास। अभी सहाबा सोच रहे थे, कहा हुजूर अगर मुझे फरमाए मैं आपका खत लेकर उसके पास ना चला जाऊं।
حضور ایک مرتبہ کہہ کے دیکھے اپنے گھر بھی نہیں جاؤں گا, اپنی بیوی کو بھی نہیں ملوں گا, اپنے بچوں کو بھی نہیں ملوں گا. حضور یہاں سے سیدھا اپنا سامان آپ کے پاس رکھ کر اس کے بعد چلا جاؤں گا. نعرہ تکبیر, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتا ہے حضور یہاں پر حکم فرمائے اپنے بال بچوں کو بھی نہیں ملوں گا, حضور اپنے گھر نہیں جاؤں گا, یہاں سے سیدھا سامان آپ کے پاس رکھوں گا اور آپ کے دشمن کے بعد آپ کا پیغام لے کر یہاں سے جاؤں گا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ میرے غلام, یہ نہ میرا خط پکڑا, سامان مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھا. قربان جائے صحابہ کی عظمتوں پر, قربان جائے صحابہ کی ٹھانوں پر, جو ہر وقت اپنے جان مال گھر بار بال بچوں کی قربانی کو دینے سے بھی گریز نہ کیا. وہاں سے خط پڑا سیدھا مسلمہ کذاب کے پاس. جب انہوں نے اس کے احباروں نے دور سے آتے ہوئے دیکھا, کہا یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے, اس کا لباس عربی ہے, یہ عرب سے آیا ہے. پکڑا اور پکڑ کر مسلمہ کذاب کے پاس لے گئے. مسلمہ کذاب نے کہا کدھر آئے ہو؟ کہا میرا نام حبیب ہے, میں محمد مصطفیٰ کا پیغام لے کر تیرے پاس آیا ہوں. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں, جب اس نے پیغام کا سنا تو جب سے اس کے ہاتھ سے وہ رکا, دیکھا وہاں پر لکھا ہوا تھا انت الکذاب, اے مسلمہ کذاب تو جھوٹا ہے, اللہ کا نبی میں ہوں سچا. پر اللہ نے تمام نبیوں کے اوپر خاتم النبیین کی مہر کو ثبت کر کے اللہ نے آخری نبی محمد کو بنا کر بھیجا ہے. تو جھوٹا ہے, تو اپنا یہ دعویٰ چھوڑ دے اور میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا. جب اتنا خط پڑھا تو خط لگ کر کہتا ہے یہ تو میرے نبی کا خیال ہے, بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے, بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے. ساتھ میں دونوں طرف ننگی تلواریں تھی, ننگی تلواریں سامنے لیے سپاہی کھڑے, اور پتا تھا غلام کو اگر یہاں پہ میں کچھ اور بولوں گا تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. حضور کے غلاموں, شمع سعادت کے پروانوں, اس حضور کے سپاہی نے, حضور کے مجاہد نے جواب کیا دیا, کہتے ہیں ان ننگی تلواروں سے کیا ڈراتا ہے, اگر ان سے ڈرتا ہوتا تو یہاں تک تیرے پاس کبھی نہ آتا. میں تو اپنے کملی والے آقا پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہاں تک آیا ہوں. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے قلم اٹھایا اور آپ فرماتے ہیں اس نے کہا ہوگا کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان. جیسے آپ تو جانے قربان کرتے ہیں, زبانیں قربان نہیں کر سکتے آپ, زبانیں قربان کریے. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نوسے کدا دو جہاں فدا, تو جہاں سے بھی نہیں جی برا, تو جہاں سے بھی نہیں جی برا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جان. جب اس نے کہا یہ خط ہے, یہ تیرے نبی کا خیال, تیرا میرے بارے میں کیا خیال, کہا جو میرے مصطفیٰ کا خیال ہے وہ اس سے غلام کا خیال ہے. اب یہاں پر اس نے کہا پکڑو اس کو, پکڑا گیا, باندھ دیا کہ رسیوں کے ساتھ. میرے جملوں کو دل کے کانوں سے سننا. آج اگر ہم صرف اس کا تصور دل میں لائیں تو لوگ پٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضور کے غلاموں, میرے آقا کے غلام کو باندھا گیا رسیوں کے ساتھ اور باندھ کر پہلے اس انگلی کو کاٹا گیا. کہا اب بتا تیرا کیا خیال, کہا یہ تو ایک انگلی ہے, پانچوں کی پانچوں کاٹ پھر بھی یہی کروں گا, محمد کا خیال ہے. دوسری انگلی کو کاٹا گیا, پوچھا اب بتا. تیسری کو کاٹا گیا, 10 انگلیوں کو کاٹا گیا, ایک بازو کو کاٹا گیا, دوسرے کو کاٹا گیا, ایک کان کو کاٹا گیا, دوسرے کو کاٹا گیا, ایک پاؤں کاٹا گیا, دوسرا پاؤں کاٹا گیا. کملی والے غلام کی, کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی جب حالت خراب ہوئی, حالت جو ہے اب کفت انسی سے روح پرواز کرنے لگی, تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, تو کہنے لگا اب تو رونے لگ گیا ہے, اب تو بتا تیرا میرے بارے
بارے میں کیا کہا بے ایمان یہ آنکھوں سے آنسو جو دیکھ رہا ہے یہ خوف کی وجہ نہیں سے نہیں ہے کہ تو میں اس لیے رو رہا ہوں اللہ تیری قدرت میں قربان جاؤں تجھے کملی والے کی غلامی کے لیے مجھ کل کمینے کو قبول فرما لیا جب روح کفر سے ان سے پرواز کرنے لگی تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر بڑا اچھا جو ہے آپ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا اس غلام نے جواب میں کہا اے بے ایمان یہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تیرے خوف سے یا مجھے کوئی غم ہے فرمایا میں تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب ڈوب کر رو رہا ہوں قربان جائے میاں صاحب نے قلم اٹھایا اور کہا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کی طرف گھوم گیا ہوگا اور کہا ہوگا دو کڑیاں رک جا تقدیر میری جان کا وارث آنے دے مزہ نہیں آیا یار دو کڑیاں رک جا تقدیر میری جان جان جا رہی ہوں جان کا مالک قریب ہو کیسے قریب تو کڑیاں رک میری جان وہ جیتے نہیں اے جنم پایا جیتے نہیں محبت سے پیار سے جم جم کر پڑے گا دو کڑیاں رک جا میری جان ابھی بھی کچھ زبانیں خاموش ہیں کوئی زبان خاموش نہیں محبت سے پڑھیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو میرے ساتھ مل کر پڑھے جب جانے لگے آنکھوں کے سامنے جلوہ کر تو کڑیاں میری جان جسے لڑی اے جنم ابو بکر پاس ہے عمر پاس ہے عثمان پاس ہے حیدر کرار پاس ہے ابو ہریرہ پاس ہے بلال حبشی پاس سلمان رومی پاس سلمان فارسی پاس حضرت نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو جاری حضور پرنور شافع یوم النشور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور کیا ہوا آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہے کملی والے نے فرمایا میرا غلام آج مجھ پر قربان ہو گیا ہے کافروں نے میرے آقا کے قتل کا منصوبہ بنا لیا قرآن کا 9واں سپارہ اللہ نے ڈٹین کے ساتھ بیان کیا کافروں نے جب تنگ آ کر کوئی ان کے پاس حل نہ تھا مصطفیٰ کملی والے آقا کی کرنیں آپ کے نور نبوت سے بکھر رہی تھی تو اسلام پھیل رہا تھا ان کے پاس کوئی حل نہ تھا انہوں نے آقا کے قتل کا منصوبہ کیا تمام قبائل کو بلایا بڑے بڑے سردار وہاں پر حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ایک ابو البختری نام کا شخص اس نے کہا میں مشورہ دیتا ہوں مشورہ کیا گیا کریں کیا اس محمد کے ساتھ اس نے مشورہ دیا اس نے کہا اس محمد کو اونٹ پہ سوار کرو اور اس کو مکے سے باہر بھیج دو تاکہ یہ نہ یہاں پر رہے نہ اس کی باتیں لوگ سنیں نہ اس کا دیدار کرے نہ اس کا کلمہ پڑھے ہوتا یوں تھا نا جو آقا کی بارگاہ میں آتا آقا کو دیکھتا آقا کی باتیں سنتا آقا کو غلام بن جاتا
کیا یہ نہ یہاں پر ہوگا اور نہ لوگ اسے دیکھیں گے، نہ باتیں سنیں گے، نہ اس کا کلمہ پڑھیں گے۔ شیطان تھا شیخ نجدی کے روپ میں، اس نے کہا نہیں یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، اگر ایسا کیا تو اگر یہاں مکے والوں کو یہ اپنا غلام بنا سکتا ہے، اپنی باتیں سنا کر جہاں پر یہ جائے گا وہاں پر بھی یہ اپنی باتیں سنائے گا، وہاں پر بھی لوگوں کو اپنا کرنا پڑائے گا، اور بعض لوگ وہاں سے لشکر لے کر تم پر حملہ کریں گے۔ حشام بن عمر بولا، اس نے کہا اسے قید کر دیا جائے۔ شیخ نجدی بولا، شیطان بولا، کہتا نہیں قید بھی نہ کرو، اگر قید کرو گے محمد کے غلاموں کو پتہ چلے گا، وہ تم پر حملہ بھی کریں گے اور محمد کو چھڑا کر بھی لے جائیں گے۔ پھر ابو جہل بولا، اس نے کہا تمام قبیلوں کے بڑے بڑے جو بہادر ہیں ان بہادروں میں سے ایک ایک بہادر نوجوان کو یہاں پر بلایا جائے اور محمد بن عبداللہ کے قتل کے لیے ان کو کہا جائے، وہ سارے مل کر محمد بن عبداللہ کو قتل کر دیں تاکہ یہ ختم ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ان کا جو ایمان والا معاملہ ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔ شیخ نجدی شیطان بولا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ قتل کا منصوبہ ادھر ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے؟ مکے کے اندر ان کا جو میٹنگ روم تھا وہاں پر ایک مشورہ زمین پر ہو رہا تھا، ایک مشورہ آسمان پہ ہو رہا تھا۔ ادھر زمین پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور جو ہے وہ ابو لہب بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، ادھر آسمانوں پر میرا رب فرما رہا ہے یا جبرائیل حکم یا رب جلیل، فرمایا یہ بے ایمان میرے نبی کے قتل کا منصوبہ کر رہے ہیں، جا میرے تولی والے کی بارگاہ میں چلا جا اور ان کو جا کر یہ میرا پیغام سنا کہ اے حبیب آج رات ان کافروں نے بے ایمانوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ کر دیا ہے، آپ اپنی چار پائی پہ نہ سونا، اپنی چار پائی پہ نہ سونا، اپنی چار پائی پہ کسی کو لٹانا اور اپنے ساتھ کسی کو لینا اور لے کر سیدھا مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ یہ قرآن کا 15واں سپارہ، قل رب ادخلنی مدخل صدق۔ اللہ کے حبیب نے دعا کی اللہ مجھے سچائی والی جگہ سے نکال دے اور سچائی والی جگہ میں داخل کروا دے۔ سچائی والی جگہ کون سی تھی؟ مکہ تھا، اور جہاں پہ جانا تھا وہ مدینہ طیبہ تھا۔ حضور کے غلاموں اور ساتھ میں کہا گیا ملت ان کا سلطان نصیرہ، یا اللہ ساتھ میں میرا ایک مددگار اپنی طرف سے بنا، تو خود میرے لیے مقرر کر کہ میں کس کو ساتھ لے کر جاؤں۔ اللہ نے فرمایا حبیب اگر میں تیرا مددگار مقرر کروں گا تو وہ تیرے پاس نہیں آئے گا، تجھے چل کر اس کے دروازے پہ جانا ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق کو سرکار نے فرمایا ابو بکر ایک رات ایسی آئے گی میں محمد تیرے دروازے پہ آؤں گا۔ یہ جملہ تھا اپنی پہلی جو ماضی تھا اس کے اندر۔ اب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، ہجرت کی رات سرکار مدینہ علیہ کا صلوات و تسلیم کے بعد کافروں کی امانت تھی، میرے مصطفیٰ کملی والے آقا نے مولا علی کو بلایا اور بلا کر کہا اے علی یہ لو یہ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ کافروں کی امانتیں ہیں، صبح کافروں کی امانتوں کو دے کر تو مدینہ طیبہ میرے پیچھے چلے آنا۔ حضرت مولا علی کائنات نے کافروں کی امانتوں کو لیا اور آپ کے بستر استراحت پر سو گئے۔ ادھر کافر جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں تعاقب کر چکے تھے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے حکم دیا، فرمایا حبیب یہاں سے خاک اٹھاؤ ان کے سروں پر ڈالو۔ حضور نے خاک اٹھائی، سروں پہ ڈالی، آنکھیں کھلی تھیں لیکن سامنے سے مصطفیٰ گزر میں گئے پتہ بھی نہ چلا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں درود پڑھتے ہو، حاضر ناظر کہتے ہو، کہاں ہیں؟ میں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، تمہارے بڑوں کو اس وقت بھی نظر نہیں آیا تھا، آج کہاں نظر آیا؟ اور ہمارے بڑے اس وقت ابو بکر ساتھ تھے، وہ دیکھ بھی رہے تھے، ساتھ چل بھی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب مولا علی آپ کے بستر استراحت پر، پتا تھا آج رات کو قتل کا منصوبہ ہے، آج رات قتل کر دیے جائیں گے نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے جائیں گے۔ اب حضور کی چارپائی پہ بڑے آرام سے بستر لے کر سو گئے مولا، بڑے آرام سے۔ کسی کو پتا ہونا کہ آج رات یہاں پہ لٹ پڑنی ہے، پولیس نہیں آنا ہے، یہاں جان کا خطرہ ہے، تو وہاں بندہ اس گھر میں کیا اس بستی میں کیا شہر چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، مولا علی کائنات کو عاشقوں کی نگاہوں میں، عاشقوں کی زبان سے، عاشقوں کے جملوں میں، تخیلات کی دنیا میں جا کر پوچھا اے علی مرتضیٰ بتا تجھے پتا تھا
آج رات محمد بن عبداللہ کے قتل کا منصوبہ ہو چکا اور کافر اس کے تعاقب میں اس کے گھر کے آر دوار کھڑے ہیں اور رات پڑتے ہی جب سو جائیں گے کملی والے اس پر حملہ کر دیں گے پھر تو بڑے آرام سے سو گیا تجھے خطرہ محسوس نہیں ہوا. مولا علی نے مسکرا کر فرمایا اے پوچھنے والے تجھے پتہ نہیں تو نے غور نہیں کیا. کملی والے نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی کافروں کی امانتیں صبح دے کر مدینے آ جانا. جب کملی والے کی زبان سے نکل گیا ہے آ جانا تو کون سی طاقت ہے جو مسلمان کو خوش کرے؟ اب ساتھ لیا ابو بکر کو وہاں سے محمد مصطفیٰ چلے سیدھے ابو بکر کے دیوارے پر. ابھی دروازہ نوک کیا کر رہے تھے کہ ابو بکر نے پہلے سے دروازہ کھول دیا. آئے ابو بکر ابھی تو میں دروازہ نوک نہیں کیا. کہا حضور آپ نے فرمایا کہ ایک رات آئے گی تیرے دروازے پر اور جب سے آپ نے کہا ہے میں ابو بکر اس وقت سے سویا ہی نہیں ساری رات آپ کا انتظار کرتا رہا. کدوں آئے گی سونے کی سواری اڑیک مینوں مدینی دی کدوں آئے گی سونے کی سواری اڑیک مینوں مدینی دی. اور عاشق ایک اور بولا وہ کہتا ہے سنا ہے آپ میں سرکار آئے محبت سے پڑھے سنا ہے چل دیئے. آخری جملہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب ہے ابو بکر صدیق وہ ہے کہ زکون نسائی قرآن 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ ہیں میرے کملی والے کے. کتنے ہیں؟ 1,00,000 24,000 صحابہ ہیں کملی والے کے. کسی صحابی کی صحابیت کو قرآن نے بیان نہیں کیا. کسی صحابی کی صحابیت قرآن میں تحریر نہ کی. قرآن جائیں جب باری آئی ابو بکر صدیق کی تو قرآن کہتا ہے کہ یقول لصاحبہ فرمایا جب مصطفیٰ کملی والے نے اپنے صحابی سے کہا اپنے یہ ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن نے بیان کی. ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن نص صریح سے ثابت ہے اور اگر کوئی اس صحابیت کا انکار کرے تو مفسر نے کہا ہے وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جائے. ابو بکر صدیق کی صحابیت کا کوئی انکار کرے وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج کیونکہ آپ کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا. اب حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ابو بکر صدیق کافر پیچھے تعاقب میں ہے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا 2-2:30 کا ٹائم دار کے دروازے پر کھڑے ہیں کملی والے. ابو بکر صدیق بھی ساتھ حضور داخل ہونے لگے. کہا حضور آپ داخل نہ ہوں پہلے میں جاتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا حضور اس کے اندر بڑی پرانی گاہ ہے کوئی موذی جانور ہوگا کوئی تکلیف دے یہاں پر جو ہے وہ کیڑا مکوڑا ہوگا. حضور میں چاہتا ہوں وہ آپ کو تکلیف نہ دے پہلے ابو بکر کو تکلیف دے مجھ پر تکلیف ہو کر پھر آپ تک مل جائے. اور اس سے پہلے جب سرکار مدینہ علیہ کا ساتھ کے ساتھ ابو بکر چل رہے ہیں نا تو انداز کیسا تھا ابو بکر کا؟ کبھی ابو بکر دائیں ہوتے ہیں کبھی ابو بکر بائیں ہوتے ہیں کبھی ابو بکر آگے چلے جاتے ہیں کبھی ابو بکر پیچھے چلے جاتے ہیں. اب سرکار نے ابو بکر کا یہ انداز دیکھا کبھی آگے جا رہے ہیں کبھی سبحان اللہ کبھی ابو بکر بائیں جا رہے ہیں کبھی ابو بکر دائیں جا رہے ہیں کبھی ابو بکر پیچھے جا رہے ہیں کبھی ابو بکر آگے آ رہے ہیں. میں بات تو بتاؤ میں تیرا آج انداز مختلف دیکھ رہا ہوں. آج سے پہلے تو نے میرے ساتھ بڑے سفر کیے کبھی ایسا تو نے نہیں کیا. آج دیکھ رہا ہوں کبھی تو آگے جاتا ہے کبھی پیچھے آتا ہے کبھی دائیں کرتا ہے کبھی بائیں کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضور اللہ نے مجھے آپ کی صحابیت کے لیے چنا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان کو نشاور کروں. میرا اس لیے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اس لیے چل رہا ہوں, مجھے یہ خیال پڑتا ہے جب میں آگے چلتا ہوں مجھے خیال آتا ہے کافی پیچھے سے حملہ نہ کر دے. میں پیچھے چلا آتا ہوں اور پھر پیچھے جاتا ہوں, مجھے خیال آتا ہے کبھی بائیں سے تیر نہ آ جائے, میں دائیں آ جاتا ہوں. جب دائیں ہوتا ہوں خیال آتا ہے بائیں سے نہ آ جائے, میں بائیں آ جاتا ہوں. حضور میرا دل یہ کرتا ہے پہلی تلوار یا تیر اس صدیق اکبر کے سینے پر لگے, یہ قربان ہو پھر محمد مصطفیٰ کا کچھ یہ کملی والے آقا کے وہ غلام. اب غار کے اندر حضور سے پہلے ابو بکر غار کو صاف کیا. اب یہ ایک جملہ آپ کی نظر, رات کے 2:30 کا ٹائم ہو, پاس کوئی روشنی کی چیز بھی نہ ہو اور رات گم اندھیری ہو, بتائیے باہر کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابو بکر صدیق نے غار کے اندر جا کر سوراخوں کو, صفائی کو سارا وہ اہتمام کیا. بتائیے وہاں پر کون سی روشنی تھی؟ محدثین مطلب حدیث کے اندر اتنا ہے کہ غار کے اندر گئے ابو بکر پہلے اور صحابہ کو. تو اب اس کی شروحات کے اندر جو ہے محدثین لکھتے ہیں وہاں پر کوئی اور روشنی, کوئی اور لائٹ نہیں تھی. وہاں پر لائٹ کی جب ضرورت محسوس ہوئی, سرکار کملی والے آقا نے ایسے اپنا چہرہ ودھا جو اندر داخل کیا تو حضور کے چہرے کی روشنی سے وہ ساری غار سے گمگا ہوا. اور ابو بکر صدیق یہ پوچھے اما عائشہ صدیقہ سے, تہجد کا وقت ہے, سرکار واپس آ رہے ہیں, اما عائشہ جو ہے وہ چراغ کی روشنی میں کچھ سی رہی ہیں, چراغ گل ہو گیا, بجھ گیا. اما عائشہ صدیقہ کی سوئی گم ہو گئی. اما عائشہ سے سوئی کو ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول رہی ہیں, ڈھونڈ رہی ہیں, سوئی نہیں مل رہی. ادھر سے سرکار ودھا کا مکھڑا سرکار کا اندر گھر میں داخل ہوا, سارا کمرہ نور علی نور ہو گیا. اما عائشہ کہتی ہے سرکار کی چہرے کی روشنی اس قدر بڑی, میں نے اس روشنی کے اندر اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر. اور نبی پاک علیہ السلام جب اندر تشریف لے گئے, اب اس غار کے اندر 600 سال سے انتظار کر رہا وہ ایک سانپ تھا جو اس انتظار میں تھا کہ کب یہاں پر کملی والے آئیں گے, کب میں حضور کا انتظار کروں گا. ایک وہ بھی عاشق تھا, ایک یہ بھی عاشق تھا. ایک سوراخ بچا, اس میں صدیق اکبر نے کپڑا نہ ملا تو اپنا امامہ شریف بھی پھاڑ کے دے دیا تھا, پھر بھی سوراخ بچ گیا. اس کے اندر اپنی ایڑی رکھ دی اور کہا حضور اب تشریف لے آئے. حضور تشریف لے آئے. 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں رہے ابو بکر اور کملی والے. پوچھا ہے ابو بکر 3 دن اور 3 راتیں کرتے کیا رہے؟ کہا بس سرکار کے چہرے کو گود میں رکھ کر بس دیکھتا رہا. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, شب رسالت کے پروانوں, ایک دن میرے آقا اما عائشہ صدیقہ کے پاس ہے, رات کا وقت تھا, آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اما عائشہ صدیقہ, اور عائشہ صدیقہ نے ستاروں کو دیکھا, دل میں ذہن میں ایک دلیل آئی, سوال آیا اور پوچھا حضور کیا آپ کا کوئی ایسا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور آپ کا کوئی غلام ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہوں؟ اب سب سے پہلے بات تو یہ ہے, یہ ستاروں, آسمان کے ستاروں کے متعلق علم ہونا, جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ کملی والے آقا کو آسمان کے ستاروں کا بھی پتہ ہے, زمین کے نظاروں کا بھی پتہ ہے, وہی نبی پاک سے یہ سوال کرے گا. پتہ چلا اما عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ تھا کملی والے آقا کو زمین کی ہر چیز کا بھی پتہ ہے, آسمان کے ہر سیارے کا بھی علم ہے. اور حضور نے فرمایا ہاں عائشہ ہے. کہا حضور کون تھا؟ دل میں کیا تھا شاید میرے ابو بکر کا نام لیں گے. حضور نے فرمایا ہاں عائشہ میرا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. کہا حضور کون سا؟ فرمایا وہ میرا عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں. کون ہے؟ میرا عمر فاروق ہے. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑا سا چہرے سے وہ ظہار کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کر اٹھی, یعنی اینہ حسنات ابی بکر, حضور پھر ابو بکر میرے ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ فرمایا اے عائشہ تیرے ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک طرف, عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, وہ ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں پہ باری ہے. سبحان اللہ. اب پوچھا ابو بکر سے, ابو بکر کرتے کیا رہے ہو؟ نمازیں پڑھتے ہو, حج کیا ہے, وہاں پہ خیرات کی ہے, صدقات دی ہے. کہا نمازیں تو ضرور پڑھی ہے, نہ کوئی حج کیا ہے, نہ زکات دی ہے, نہ خیرات دی ہے. عمر فاروق کی نیکیوں میں حج بھی شامل تھے, زکاتیں بھی شامل تھی, صدقات بھی شامل تھے, روزے بھی شامل تھے, سب کچھ شامل تھا. اب حضرت عمر فاروق ساری زندگی وہاں پر حضرت
کہتے رہے اے ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو, ایک گار والی نیکی بس مجھے دے دو. قبری آباد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام. یہ ابو بکر کی محبت ہے سرکار کے ساتھ, مولا علی کی محبت ہے سرکار کے ساتھ, اور صحابہ کی آپس کے ساتھ, اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں کتنی محبت تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام حضرت قاسم ہے, ان کی بیٹیاں ام فروا, ان کا نکاح ہوا حضرت امام باقر کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوا؟ یہ آخری جو میں اس کے بعد اپنی بات ختم کرنے لگا. میں بتانے لگا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کتنے آپس میں پیار کرتے تھے, کتنے آپس میں پیار کرتے تھے. حضرت ام فروا یہ بیٹی ہیں حضرت قاسم کی, اور قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے, اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے. حضرت امام باقر یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے, اور وہ امام حسین, اور وہ مولا علی کے. یہ باقر مولا علی کے پرپوتے, اور ام فروا ابو بکر صدیق کی پرپوتی, اور دونوں کی آپس میں شادی ہوئی. اور ان دونوں کی شادی کے بعد جو ان کے گھر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اس کا نام ہے امام جعفر صادق. ابو بکر صدیق کی لڑی سے ام فروا, اور ادھر کی لڑی سے حضرت امام باقر, اور ان دونوں کی بطن سے کیا کون پیدا ہوا؟ امام جعفر صادق. حضرت عثمان کے بیٹے حضرت عبان, انہوں نے رشتہ مانگا حضرت عبداللہ کی بیٹی کا, اور عبداللہ ہے بیٹے حضرت جعفر ابن طیار کے. اور جعفر ابن طیار کے پاس جب حضرت عبداللہ کے پاس حضرت عثمان نے رشتے کا پیغام بھیجا, تو حضرت عثمان کے پیغام کے بعد کہنے لگے میں اب ہماری قوم کے بڑے ہیں حضرت علی, میں علی کے پاس جاتا ہوں, پہلے علی سے مشورہ کروں گا پھر بتاؤں گا. جب مولا علی کے پاس گئے تو حضرت مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا کہ حضرت عثمان جو ہے وہ مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں, تو حضرت مولا علی کائنات نے آگے سے فرمایا اے عبداللہ دیر نہ کر رشتہ دینے میں, جس کو کملی والے نے اپنی 2 بیٹیاں دے دی ہیں, تجھے کیا بات ہے کہ تو اپنی بیٹی دے. اب تیسری بات, حضرت مولا علی کائنات کی بیٹی حضرت ام کلثوم, حضرت ام کلثوم ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عمر فاروق کے ساتھ. اور حضرت عمر فاروق جب شہید ہو گئے تو حضرت مولا علی کائنات حضرت امام جعفر صادق سے کس نے مسئلہ پوچھا, حضور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو خاتون اپنی عدت کہاں گزارے گی, خاتون اپنی عدت کہاں گزارے گی؟ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت امام جعفر صادق کہنے لگے وہ جہاں چاہے گزار سکتی ہیں. کیوں؟ کہنے لگے جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا, شہادت ہوئی, تو مولا علی نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر اپنے گھر میں لے آئے, اور باقیہ عدت اپنے گھر میں جو ہے ان سے گزاری. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی کلثوم, ان کے بطن سے 2 بچے پیدا ہوئے, ایک بیٹی پیدا ہوئی اور ایک بیٹا پیدا ہوا. بیٹی کا نام رقیہ رکھا, بیٹے کا نام زید بن عمر رکھا. دیکھیے آپس میں ان کی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں, آپس میں ان کی قرابت داریاں اور رشتہ داریاں. اگر کوئی بندہ ان کے نام لے لے کر جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ اپنی بات کرتا ہے. دیکھو وہ رشتے دے بھی رہے ہیں, لے بھی رہے ہیں, محبت کر بھی رہے ہیں, کروا بھی رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا, فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا. جب حضور نے یہ فرمایا نا تو وہاں سے ایک بندہ, شیخ مفید نے لکھا ہے, ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے مولا علی کو ایسے کلاوے میں لیا, جفے میں لیا, اور جفے میں لے کر کہنے لگے کہ علی تجھے مبارک ہو, تو آج من کنت مولا فعلی مولا کے لقب سے نواز دیا گیا ہے, بلکہ تو میرا بھی مولا ہے, تمام مومنین کا بھی مولا ہے, مومنات کا بھی مولا ہے. اور شیخ مفید کہتے ہیں وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ کوئی اور نہ تھا, وہ عمر فاروق تھا. یہ عمر فاروق کی محبت ہے مولا علی کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی آپس میں اتنی محبتیں, اتنے پیار, اتنی قرابت داری, اور پھر ان کا نام لے کر بندہ ڈالنے اور فسادات کی جو ہے وہ نوبت لائے. میں کہتا ہوں اللہ سب کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, جب میں رسالت کے بھگوان, آخری بات نماز پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ لشکر میں صحابہ تھے, سامنے کفار کا لشکر تھا, ادھر صحابہ کا لشکر تھا, جنگ میدان جنگ تھا, تلواریں چل رہی ہیں, نماز کا ٹائم ہو گیا, صحابہ ان کو قتل گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہیں.
काफिरों के सरदार ने कहा मुसलमानों के ऊपर उस वक्त हमला करना जब ये नमाज पढ़ेंगे, तो क्योंकि ये नमाज किसी हालत में छोड़ते नहीं है। इधर से अजान हुई, उधर से सहाबा नमाज में खड़े हुए, तो नमाज के दौरान उन काफिरों ने हमला किया, सहाबा को कितारों दर कितारों उन्होंने शहीद किया। सहाबा ने अपनी शहादत को कबूल की, लेकिन नमाज छोड़नी कबूल न की। नमाज छोड़नी कबूल न की। आज फैक्ट्री में जाकर थकावट बड़ी हो गई। अच्छा, एक तो थकावट है, दूसरा टाइम नहीं मिलता, नमाज नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा अगर नमाज माफ होती है, अल्लाह ने इसी वक्त कुरान के अंदर भी आयत उतारी, फरमाया महबूब के गुलामों कभी अगर ऐसा वक्त आ जाए ना कुफार के साथ जंग करनी पड़े, तो नमाज का टाइम आ जाए, फरमाया एक सफ नमाज पढ़े और एक सफ कुफार के साथ लड़े। फिर भी ना कहा अच्छा लड़ रहे हो तो नमाज छोड़ देना, बाद में पढ़ लेना। कह सकता था अल्लाह कि पहले लड़ लो, नमाज बाद में पढ़ लेना, लेकिन अल्लाह ने फरमाया दो ग्रोह बन जाओ, एक ग्रोह नमाज पढ़े और एक ग्रोह उनके साथ लड़े। एक ग्रोह इमाम के पीछे एक रकअत मुकम्मल कर ले, मुकम्मल करने के बाद ये वहां से उठे और ये कुफार के पास चला जाए, लड़े, और वो जो लड़ रहा था लड़कर वो इमाम के पीछे आ जाए, वो दूसरी रकअत ऐसे पढ़े, और इस तरह चारों रकअतें मुकम्मल करो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों और हालत जंग में नमाज माफ नहीं हुई, हालत जंग में नमाज माफ नहीं हुई, तो फैक्ट्री में नमाज कहाँ माफ होगी, काम में नमाज कैसे माफ होगी, घर में नमाज कैसे माफ होगी। नमाज की अहमियत को जानो, नमाज की अहमियत को समझो। मेरे आका ने फरमाया बेनमाजी को कब्र, बेनमाजी को कब्र ऐसे आपस में उसे मिलाएगी, ऐसे उसे दबाएगी, मैं ये वाली पत्नियां की तरफ चली जाएंगी, ये वाली पत्नी सब चलेंगी। आज दो गाड़ियों के दरमियान बंदा थोड़ा मुफ्त जाए ना, या किसी बिल्कुल सराह के अंदर बंदा दाखिल हो और वहां से पैसा उसके लिए बन जाए पिटने वाला, तो बंदे का रूप करने और दिल धड़कना और शिष्टर बंदा परेशान हो जाता है। जब कब्र दबाएगी तो फिर क्या करोगे, इरादा करो आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, जो भी हो नमाज की पाबंदी। अब दूसरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शराब बनाने वाला, शराब बनाने वाला एक, बनवाने वाला दो, बेचने वाला तीन, खरीदने वाला चार, लेके जाने वाला पांच, पिलाने वाला छह, पीने वाला सात, उसके लिए सामान मुहैया करने वाला। यहाँ एक 10 ऐसे अफराद सरकार ने फरमाया, ये जो शराब से मुतल्लिका फरमाया ये 10 अफराद पर रब की लानत और ऐसे कमाया हुआ रिज्क हराम करे, और जब तक वो खाता रहे हराम खाता रहेगा और हराम लेकर वो कब्र में जाएगा। दुआ करें अल्लाह हराम से बचाए और हलाल के जरिए अल्लाह का फरमाए। अगर कोई मेरा भाई ऐसे किसी काम में मसरूफ है, किसी शराब से मुंसलिका, तो तौबा करे पक्की और रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, रिज़्क़ हलाल कमाए। अगर नहीं मिलता रिज़्क़ हलाल का ऐसा मौका नहीं मिलता तो हराम ना खाए, पाकिस्तान चला जाए, बड़े बड़े सारी जिंदगी यहाँ से डब्बे पैक लोग जाते नहीं है, यहाँ मरते नहीं है लोग, हमेशा यहाँ यूरोप की में रहना, चले जाना है, डब्बा पैक होना चले जाना। तो अल्लाह ये भी दुआ किया है, अल्लाह मौत आए तो नबी हजूर के कदमों में हो तो वहाँ में हो। हज़रत उमर से सरकार ने फरमाया उमर मर, जब न मर, लेकिन मेरे शहर मदीना में मर, कल क़यामत को मैं मोहम्मद शिफात करूँगा। तो ऐसी अगर किसी की रोजी कोई ऐसा मेरा भाई को शामिल है तो तौबा करे और अपने बच्चों को हलाल खिलाए। वो मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी शेर बात सुना, मेरे साहब फरमाते हैं ना, जिन्हां दी खातर तू पाप कमावे किथे ने तेरे का, जिन्हां दी खातर शराब दी कमाई, फलानी कमाई, सूद दी कमाई, रिश्वत दी कमाई, ये हराम दी कमाई, मैं जिन्हां दी खातर तू पाप कमावे किथे ने तेरे घर दे, जानदी मरी तो रोना बनियो ते ना बन। इसलिए दुआ करें अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे और हराम से बचाए। नमाज़ करें, 5 नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इससे कब्र के दुआ की तरफ जाएं। ये